بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. ہمارے اکابرین کا معمول ہے کہ جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں تو سفر میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ سامعین کو بیان کر دیتے ہیں. تو وہ تو کم اکابرین کا ہے، تو ان کے پیچھے تو متوسلین ایسے ہوتے ہیں، بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں. میں تو اکابر کا شاگرد بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں کا شاگرد بھی بنا دے، اللہ ان کا فیض یافتہ بنا دے. لیکن چونکہ سفر حرمین کا ہوا تو اس لیے چند باتیں اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور بتا دوں تاکہ آگے جانے والے لوگوں کو فائدہ ضرور ہو جائے. جو لوگ اس کو سنیں، جو لوگ اس کو آگے مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کا فائدہ ضرور ہو جائے. تو اس غرض سے کچھ باتیں، کچھ یادیں میں دہرانے کی کوشش کروں گا. بات یہ ہے کہ عام طور پر میرا اصل میں مجھے تو بیان کرنا ہی بھول گیا، بیان کیسے کرتے. مکے میں یہاں سے گئے تو شروع میں کچھ دن تھوڑی سی بات ہوئی، اس کے بعد پھر حرم شریف جانے کا معمول بن گیا. جو وقت بیان کا تھا اس وقت میں حرم جاتے تھے، اور عصر کے بعد بھی کچھ ساتھیوں نے بلایا، وہاں پر بھی ایک دو دن گیا. لیکن اس سے نماز پھر حرم کے مطاف میں رہ جاتی تھی. تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم از کم حرم شریف کے اندر نماز ملے، صحن پہ سڑک پہ نہ ملے. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ بیان مجلس تو ہوتی رہتی ہے، حرم شریف پھر ملنے کا نہیں ہے. تو لہذا میں نے حرم میں رہنے کو ترجیح دی، مسجد نبی میں رہنے کو بھی ترجیح دی. تو اس لیے مجھے تو ایک بندہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ کوئی بات کروں گا، کوئی یہ اور وہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں نے کہا چلے کچھ باتیں جو سفر کے متعلق ہیں ایسی ضرور ہو جائیں جو کہ سننے والے کے لیے فائدہ مند ہوں. ان کو اگر آگے سفر کا ذوق ہو، موقع ہو، مناسبت ہو اور وہ جائیں، اور کسی کو اللہ مال دے اور وہ جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ چند باتیں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. عام طور پر ہمارے لوگ بالکل ڈیمیٹ ہو کے جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے. کچھ جانتے نہیں ہوتے. حج کے بعد، حج کے 2-3 دن کے بعد حرم شریف گیا. وہاں پر ایک بابا اور بابی دونوں ملے اور وہ کہنے لگے جی بی بی ہاجرہ کی دوڑ کی جگہ کون سی ہے؟ جی یہی ہے. کہنے لگے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے. میں نے کہا بابا آپ نے حج نہیں کیا؟ کہا کیا ہے. تو میں نے کہا اس میں آپ نے صحیح نہیں کیا. کہنے لگے پتہ نہیں. حج کا واجب ہے، عمرے کا واجب ہے، اور پھر حج کا واجب ہے. حج کی صحیح بھی واجب ہوتی ہے، عمرے میں بھی صحیح واجب ہوتی ہے. ایسی موٹی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی. پھر اپنے علم کے حساب سے ہوتا ہے. جو کچھ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں ان کو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن کو پتہ ہوتا ہے تو وہ بلا وجہ ٹیک لگا کے سنتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو بھول جاتی ہے. شکر ہے ایک بابا جی جوان ہو گئے. تو دیکھو
جو بندہ مجالس میں آتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بے ادبی کر دینا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا مضبوط حافظہ تھا، امام مالک کی مجلس میں حاضر ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے تنکا اٹھایا اور تھوک سے لکھنا شروع کر دیا. تو سبق کے درمیان تو ٹوک نہیں سکتے تھے. سبق ختم ہوا، سبق ختم ہوتے ہی امام شافعی کو آگے بولا، ادھر آؤ. تو صاف حدیث کو تھوک سے لکھ رہے تھے. یہ بے ادبی ہے. حضرت میں شرف کتابت حاصل کر رہا تھا. یہ ایک اصطلاح ہے، کبھی عرض کروں گا اس کے بارے میں. میں شرف کتابت حاصل کر رہا تھا. کہ شرف کتابت حاصل کرنا تو یہ بے ادبی کی ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ ورنہ آئندہ نہیں آنا. حضرت فائدہ ہے کیا؟ لکھنے سے جلدی یاد ہو جاتی ہے. کیا تمہیں یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے. تو سناؤ. تو 300 کی 300 حدیثیں زبانی سنا دی. اور کمال یہ کیا کہ اسی ترتیب سے سنیں جس ترتیب سے پڑھائی تھی. یعنی پہلے سے یاد ہوگی لیکن اسی ترتیب سے سنائی. یہ تو ہم سمجھ رہے پہلے سے یاد ہوگی، ورنہ وہ سند حدیث ایک الگ چیز ہے، وہ ہر استاد کی الگ ہوتی ہے. تو یہ حافظہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے کچھ حدیثیں بھولنے لگی تو میں اپنے استاد امام وکیع بن جراح ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ یا استاد میں چیزیں بھولنے لگا ہوں. تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت فرمائی تو اس کے لیے ایک شعر ذکر فرمایا. شکوت الى وکیع سوء حفظ فاوصانی بان ترک المعاصی فان العلم نور من الہ واللہ لا یعطی نورہ للعاصی. کہ شکوت الى وکیع سوء حفظ، امام وکیع سے میں نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. فاوصانی بان ترک المعاصی، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بادام کھایا کرو. نہیں جی، انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ چھوڑو. فرمایا کہ گناہ چھوڑو. فاوصانی بان ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. واللہ لا یعطی نورہ للعاصی، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا. تو یہ میں بات ایسی نکل گئی عمر کی برکت سے. یہ طالب علم ہے تو طالب علم والی باتیں نکل جاتی ہیں. میرے طبعی طور پر طلبا سے مناسبت ویسی ہی زیادہ ہے. اللہ حقیقت بناتے، دین کا سچا طالب بنائے تو وہاں سیکھ کر جانا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، تو وہ تو وہاں پر ہی سیکھی جائیں گی، وہاں پر ہی سمجھی جائیں گی. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مقدس مقامات ہیں. ان مقدس مقامات پر مجھے ایک صاحب کہنے لگے تم اللہ کرم کر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں روکڑا موکڑا بھی نہیں تمہارے، پھر بھی تیسری دفعہ گئے ہو. کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی ورد بتاؤ. میں نے کہا بھائی ورد نہیں ہے، بس فضل ہے اور کچھ نہیں. لمبے لمبے وظیفے کرو، اس نے نہیں بلایا تو کوئی نہیں جا سکتا. اور کوئی ایسا بھی ہے جو کتوں کو ساتھ سلاتا ہے لیکن اس کے لیے مسجد نبوی کھولی جاتی ہے، اس کے لیے حرم کو کھولا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے جی. اللہ کسی کے اعمال کو نہیں دیکھتے. جی میں ویکھاں اپنے عمل ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پلے. دیکھو اللہ اپنے فضل سے بلاتے ہیں. کسی کی ہمت پر نہیں ہے، کسی کی محنت اور کاوش نہیں ہے. اللہ سے مانگنا شروع کریں. ہاں تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ آپ 5 روپے روزانہ جمع کرنا شروع کریں گے، 10 روپے جمع کرنا شروع کریں. جس کی جتنی بساط ہے، یہ نہیں کہ بساط ہے 50 روپے کی نہیں، میں 1 روپے کر کے جمع کروں. بساط سمجھتے ہیں؟ بساط وسعت، جس کی جتنی، جب ہم وہاں عربی بولتے تھے نا تو اربوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور عربی جب اردو بولتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس میں دقت نہیں ہے. دقت کا کیا مطلب ہے؟ تم پاکستان میں تو دقت کا مطلب نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے. اس میں دقت نہیں ہے. اس میں دقت مطلب الجھن نہیں. میں نے کہا الجھن، اس میں الجھن کی کیا بات؟ یعنی کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے. یہ میں نے سمجھایا.
اشکال کون کو نہیں پتا، دقت کا ہمیں نہیں پتا، ہم تو دقت کسی اور چیز کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک عربی نے مجھے نماز ہو رہی تو آگے بہت جگہ تھی، میں آگے کو نکلا تو اس نے مجھے کھڑے یہ کہ موقع موضوع بڑا فصیح لفظ ہے، موضوع بڑا فصیح لفظ ہے، وہ اس کے لیے شف موجود اچھا جانے دو مجھے تو سلائیں گی ہے، تو مجھے تو نہیں آتا یہ، تو اتنی فصیح عربی کہاں سے سیکھی تھی نے، یعنی کہ وہ میرا مذاق ہو رہا ہے اس کے اچھے والا کہ یہ تو کہاں سے بول رہا ہے، پھر اس کو مجھے جانے دیا۔ اما عربی سیکھنے تو جاتے نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اس مقدس مقام پر کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، اسے اللہ بلاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ تجویز ہے وہ یہ کیجئے کہ اب جس کی جتنی بساط ہے اتنے پیسے جمع کرنا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے 50 روپے جمع کیے تو ان کا حج ہو گیا تھا لہذا میں بھی 50 جمع کروں گا تو حج ہوگا، نہیں جی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ بڑی ان کی شخصیت ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے ایک ملک والوں نے مشاورت کی، اس ملک والوں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ سے آپ روزانہ 10 روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع کریں، یعنی ایک مہینے کے 300 روپے، اور 300 روپے اس میں حکومت جمع کرے، 300 روپیہ ہر بندہ دے، 300 روپیہ حکومت جمع کرائے۔ اس طرح کرتے کرتے جب اس کی عمر 16، 17، 18 سال ہو جائے گی تو وہ حج کے قابل ہو جائے گا، یعنی کہ اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ وہ حج کر سکے گا۔ لہذا فرمایا کہ 25 سال ہو گئے، اور 25 سال ہو گئے وہ ان کے بچے حج کرنے آ رہے ہیں، 25 سال سے ان کے بچے حج کرنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اس میں اور اضافہ کیا کہ پیسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں 18 سال کی عمر میں، اس لیے کہ بین الاقوامی قانون ہے کہ 18 سال کی عمر میں جا کے کوئی بھی آدمی انڈیویجول ٹریول کر سکتا ہے، تو ورنہ کسی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ 16، 17 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں اور اگلے سال میں حج پہ بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، مہینے کے 300 روپے جمع کر سکتے ہیں نا، اللہ کبھی نہ کبھی تو بلائے گا، کبھی نہ کبھی تو اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ اور جن کے پاس پیسے موجود ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ موجود ہے، ان پر تو حج کیسا فرض ہے بتاؤ؟ ایسے فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو اور آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ مطلب یہ کہ حکومت نہیں آنے دے رہی، ویزا نہیں لگا رہی، کہتے جی تھی نہیں آنا، تھوڑی داڑھی وڈی ہے، تو کوئی بھی وجہ آپ نہیں آ سکتے، حکومت ویزا نہیں لگائی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو چاہے یہودی مرے، نصرانی مرے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی نے 28 برس کی زندگی گزاری، وہاں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی نے 53 برس کی زندگی گزاری، وہاں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی نے 10 سال کی زندگی گزاری، وہاں وہ جگہ ہیں جس کنویں کا پانی اللہ کے نبی نے پیا، وہاں وہ جگہ ہیں جن جگہوں پہ اللہ کے نبی چلے ہیں، وہاں وہ جگہ آج بھی موجود ہیں جس جگہ اللہ کے نبی لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جہاں صحابہ کرام سے بیعت کی ہے، جہاں صحابہ کرام، جہاں ہم اس جگہ پر بھی گئے۔ یہ کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جائیں تو ان جگہوں کو ضرور دیکھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا۔ 2-4 چیزیں ہیں بس خاص ان کا ذکر کر کے پھر ارادہ تھا بس 15-20 منٹ کریں گے، تو بس وہ چند چیزیں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ چیز حاصل ہو۔ آپ لوگ جو اپنا وقت دے رہے ہیں مجھے، تو میں بھی تو آپ کو کچھ دوں نا، ایسے پرانی باتیں گھسا کے آپ کو سنانا شروع کر دوں تو مزہ نہیں آئے گا نا آپ کو۔ اللہ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ اس حاضری کو، ملاقات کو قبول فرمائے۔ صفا اور مروہ، صفا اور مروہ کے ساتھ ایک دیوار ہے، صفا کے ساتھ ایک دیوار ہے، وہ دیوار ہے دار ارقم کی۔ دار ارقم ایک گھر ہے، ایک گھر ہوا کرتا تھا حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ ان کا گھر کافی بڑا تھا اور ٹھنڈا بھی تھا. صفا پہاڑی کی وہ خصوصیات ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی آج تک کھڑی ہوئی ہے، جیسی چیز ویسی کی ویسی آج تک کھڑی ہوئی ہے. قیامت کے نزدیک اس میں سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض اسے کہیں گے. جب 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت اس میں سے ایک جانور نکلے گا. یہ پہاڑی اس وقت ٹوٹے گی اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہیں گے. یہ وہ پہاڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس پہ کھڑے ہو کے توحید کا اعلان کیا تھا. وہ پہاڑی ہے کہ جس کے پاس اللہ کے نبی نے آ کے پڑاؤ ڈالا اور پھر یہیں سے باب فتح سامنے کھلتا ہے. اس باب فتح سے مکہ کو فتح کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے. یہ وہ پہاڑی ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو اس پہاڑی کے اوپر سب سے پہلا اعلان تھا. یہ پہاڑی کے بڑے برکات ہیں اور یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر سب سے پہلے انسان نے قدم رکھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قدم صفا پہاڑی کے اوپر رکھا گیا. جبل ابی قبیس کا حصہ تھی. اور جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس کے ساتھ وہ پہاڑ رکھا گیا جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. اول جبل مدرک لفظ جبل ابی قبیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جو کہ زمین پر رکھا گیا وہ ہے جبل ابی قبیس. وہ اسی پہاڑی کے پیچھے ابھی سعودیوں نے محل بنایا ہے، لیکن اس پہاڑی کو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو وہ پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے اور پوری صفا مروہ کے آگے وہ جو پہاڑ پھیلا ہوا ہے وہ پہاڑ سارا کا سارا جبل ابی قبیس ہے. اور اس کے اندر بڑے راز دفن ہیں. شاہ ابی طالب کی گھاٹی یہیں پر تھی. اللہ کے نبی کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی تھی اور قبیلہ عبد مناف یہیں پر آباد تھا. یعنی آپ کا جو قبیلہ تھا عبد مناف بنی شیبہ کا جو قبیلہ تھا وہ یہیں پر آباد تھا. حسین بن کلاب بھی یہیں پر آ کے آباد ہوئے تھے. اور یہ پورا جو حلقہ ہے. پھر حرم شریف بھی یہیں پر ہے اور ہاجرہ بھی یہیں پر آئی تھی. اور ہاجرہ سب سے پہلے اس پہاڑی پر چڑھ کے اوپر دیکھتی تھی، پھر نیچے اترتی تھی، پھر مروہ پہ جاتی تھی، پھر دیکھتی تھی کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں. یہ وہ بڑے مبارک مقامات ہیں. اور پھر اول قیام سب سے پہلا قیام جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا سب سے پہلا قیام. دیکھیں حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہاں قیام نہیں ہے. ملتزم سے چمٹ کے دعا قبول ہوتی ہے، وہاں چمٹنا ہے، قیام نہیں ہے. مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر قیام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر قیام نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ کے دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہاں قیام نہیں ہے. قیام مقام عرفات میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت بعد میں آتا ہے. مزدلفہ وہاں پر قیام ہے. پھر اس کے بعد شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قیام وہاں پر ہے. سب سے پہلا جو قیام ہے وہ سب سے پہلا قیام صفا پہاڑی کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. ہمارے اکابرین کا معمول تھا 3.5 گھنٹے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. یہ صفا پہاڑی کے ہمسائے میں ہے دار ارقم. کہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر 3 برس تک تبلیغ کی. اور دار ارقم چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تھا وہ اس دروازے پر آئے تھے. اسی دروازے پر آئے تھے. اسی دروازے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کھینچا اور حضرت عمر نے پھر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہیں پہ نعرہ تکبیر لگایا تھا جس کی آواز حرم تک آئی تھی. یعنی یہی صفا پہاڑی ہے جس کے پاس سب سے پہلا نعرہ تکبیر لگایا گیا. یہ صفا پہاڑی اچھا وہاں دار ارقم کوئی گھر ور بنا ہوا نہیں ہے، بس اس کے کچھ آثار ہیں. آثار کہہ رہا ہوں دیوار بنی ہوئی ہے. جو لوکیشن سمجھتے ہیں ان سے سمجھ لیں کہ دار ارقم کس جگہ پر دار ارقم کس جگہ پر تھا. بس قریب میں جہاں پر نیچے کو جاتے ہوئے صحیح شروع ہوتی ہے وہاں سے دار ارقم شروع ہوتا تھا اور موجودہ دروازے ہے وہاں تک دار ارقم جاتا تھا. اس سے باہر نکل جائیں تو سامنے آپ کو 3 کھمبے لگے ہوئے نظر آئیں گے. جب بھی جائیں گے آپ
انشاءاللہ میری باتیں آپ کے ذہن میں اس وقت گونجنا شروع ہو جائیں گی. اور جو درمیان والا کھمبا، میں نے کہا یار کھمبا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں اچھا یہ الیکٹرک پینل، سمجھ نہیں پتا الیکٹرک پینل اس کے. تو یہ بھی سمجھ لیں، ہم تو پنجابی اور اردو میں کھمبا بولتے ہیں. تو وہ لگا ہوا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ لگا ہوا ہے. یعنی یہاں پر ایک گھر تھا جو کہ تقریباً 1374 ہجری تک قائم تھا. اس جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو خریدا اور اس گھر کو خرید کے اس جگہ مدرسہ بنا دیا. اور وہ مدرسہ 1374 ہجری تک قائم رہا. جب 1374 ہجری پہ حرم کی توسیعات ہوئی ہیں، اس دار ارقم کو بھی، یہ اس گھر کو بھی منہدم کر دیا. دار ارقم بھی اس وقت تک موجود تھا، دار ارقم کو بھی منہدم کیا. پرانی تصاویر آج تک ملتی ہیں ان گھروں کی. اس دفعہ سعودی میوزیم کے اندر میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں پرانی ساری تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب بہت وزنی تھی، روکڑے کے حساب سے بھی اور وزن کے حساب سے بھی. میں نے کہا ہمارا وزن ویسے ہی زیادہ ہو رہا ہے. وہ ایک ساتھ تھے ہمارے ساتھ، اگر میں لے لیتا تو ان کو بے ہوش ہو جانا تھا، یہ میں نے نہیں. تو انشاءاللہ میں منگواؤں گا کتاب. تو اس میں اس کی بہت سی تصاویر بنی ہوئی ہے بڑی. تو یہ چند ایک مقامات ہیں. پھر ہم نے وہ جگہ آج تک انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے جہاں آج سے 5000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. تو جگہ آج بھی سنبھال کے رکھی ہے، لیکن وہ محل کا حصہ بن چکے. نیچے سے اس کی زیارت ہو سکتی ہے، کوئی جانا ہو تو اس کی زیارت کریں. عرفات کے اندر وہ جگہ متعین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ملے تھے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا لیا اور اس کو کاٹ دیا. فرمایا کہ یہ عرفات کا نشان ہے ایک پہاڑی پر. وہ آج اس کی اس جگہ پر ایک بہت بڑا پلر بنایا ہوا کہ بعد کے لوگوں نے بنایا، اللہ کے نبی نے نہیں بنایا. نہ وہ پہاڑ ہے بلکہ جبل عرفات تو ہے وہ، لیکن اس جبل عرفات کے اوپر ایک پلر سا بنایا ہوا ہے. یہیں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی. اس سے اگر مسجد کی طرف رخ کر لیا جائے تو مسجد کی طرف رخ کر کے ایک جگہ آتی ہے اس، اور ایک 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے. ابھی تو منہدم کر دی، اللہ کرے گا تو آگے انشاءاللہ بنا دیں گے. تو وہ 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے، وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا قیام کیا تھا. تو وہ آج بھی وہ جگہ اس طرح محفوظ ہے. مسجد سے باہر قبلے کے مخالف جب نکلیں گے تو وہاں وہ جگہ آتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. اور عرفات کے اندر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اس مقام پر وہیں آپ کی رکنی تھی اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی کہ وَرَضِيتُ لَكُمْ بِالْإِسْلَامِ دِينًا. کون سی آیت ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ بِالْإِسْلَامِ دِينًا. وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی اور اونٹنی اس آیت کے بوجھ سے دب گئی. پھر منی میں وہ مقامات ہیں، مسجد خیف ہے، یہاں پر 50 سے زیادہ انبیاء کرام دفن ہیں. 50 سے زیادہ انبیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں. پھر مسجد خیف سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، ایک وادی آتی ہے. اس وادی میں اصحاب فیل کا قصہ ہوا تھا. وہ وادی آج بھی بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور گاڑیوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے سپیڈ میں جائے، اور جو حاجی وہاں پر رکنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ بھاگو نکلو یہاں سے. یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور دروازہ کھول دیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیجیے. یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. وادی محصب ہے، وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. کوئی بھی عمرے پہ جائے تو دیکھ سکتا ہے ان جگہوں کو اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اور یہ نہ کہ ہم نے تو جانا نہیں ہے. اگر یہ باتیں شوق سے سنیں گے نا تو اللہ شوق دل میں پیدا فرمائیں گے. جب شوق دل میں پیدا ہوگا تو جانے کی بھی توفیق ہوگی.
اللہ اسباب خود ہی بنیں گے. جب اللہ سے بار مانگے گا. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ کی زیارت ہوئی تو مولانا جمشید صاحب کہنے لگے یا اللہ آپ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا کہ میاں جمشید پورے لاہور والوں کو ہدایت دے دو سنبھال لو گے؟ کہنا یہ میں سوچ میں پڑ گیا, میں یاد پڑ گئی. میں نے اپنا خواب حاجی صاحب کو سنایا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ فوراً اللہ کو کہنا چاہیے تھا, فوراً خواب میں اللہ کو کہنا چاہیے تھا اللہ تیرے بندے تم ہدایت دے, تم ان کو سنبھال. تو جب شوق پیدا ہوگا نا تو اللہ خود ہی سنبھال کے لے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق نہیں ہے. یقین کیجیے کہتے تو ہے حرم شریف, لیکن وہ شوق نہیں ہے جو ہمیں اڑا کے لیتا ہے. اللہ میرے اندر بھی ایسا شوق جگا دے, اللہ میرے اندر بھی ایسا کہ اللہ آنا جانا لگا دے. تو کہتے ہیں وہیں کے ہو جائیں, جو وہیں کے ہو جاتے ہیں نا وہ جاتی نہیں ہے. زمانہ گزر جاتا ہے نہیں جاتے. ایک سال ملنے آئے کہ ابھی ملنے آیا ہوں تو مسجد نبی دیکھی ہے, ورنہ آنا ہی نہیں ہوتا. کاروبار میں لگے ہیں, بزنس میں لگے ہیں, نوکری میں چھٹی نہیں ملتی. کیا کریں, عید گرد میں بھی چھٹی نہیں دیتے کہ جی کمیونیکیشن کا کام ہے آپ کا, یہ کام ہے, آنے نہیں دیتے. ٹیکسی چلانے کا کام ہے جی, کیا کریں عید پڑے یا پھر لوگوں کو یہاں پہنچ جائیں گے آواز. عید پہ آتے ہیں تو ایک بندہ عام طور پہ 5 ریال 10 ریال دیتا ہے, جب عید پہ آتے ہیں تو 100 ریال بھی دے دیتے ہیں. اب نماز پڑھیں یا ریال کمائیں, ٹھیک ہے جی مرضی توڑی. بھائی اللہ سے آنا جانا مانگتے ہیں. جبل احد ہے اور نہیں جبل رحمت ہے, وہ جس پر جبل نور ہے, جس پر غار حرا ہے, اس پر چڑھنے سے پہلے بندے کو 1.5 درجن کیلے لے لینے چاہیے. ایسے بندر آ کے حملہ کرتے ہیں. تو جبل رحمت ہے, غار حرا ہے. مجھے تو بڑوں نے منع کیا تھا غار پہ نہیں چڑھنا, ہمت بہت تھی لیکن حکم یاد تھا, اس لیے میں تو نہیں چڑھا. لیکن 10 ساتھیوں کو ترغیب دی, میں نے کہا تم چڑھ گیا. اور روزانہ کی واک عام طور پہ 15 سے 20 کلومیٹر ہوتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں کسی نے بتایا موبائل میں پتہ چل جاتا ہے, موبائل آپ کے قدم گنتا رہتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس سے ہم نے چیک کیا. روزانہ 15 سے 20 کلومیٹر عموماً چلنا ہوتا تھا. میں نے کہا پہاڑ پہ تو 1.5 کلومیٹر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے چڑھ جائیں گے. لیکن جب ہم لوگوں نے جبل رحمت پہ لوگوں کو چڑھایا اور ہمارے ساتھ خواتین چڑھی تو سب خوش ہو گئی. جب بس ہم نے آپ کی ویو اور پہاڑ پہ نہیں چڑھ. اللہ صحیح, وہاں سے تو ہماری یادیں واپس آئیں, ہماری تاریخ واپس آئے. جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے تباہ ہو جاتی ہے. وہاں ہمارے نبی کی یادیں ہیں. ہمارے نبی جبل سور, غار سور کی طرف ہم گئے. ایسا پرپیش پہاڑ, اس پر ایک حاملہ عورت حضرت اسما, حمل سے 4 مہینے کا حمل. وہ روزانہ 1 دفعہ چڑھتی ہے, 1 دفعہ اترتی ہے, پھر 1 دفعہ چڑھتی, پھر 1 دفعہ چڑھتی, یعنی 3 دفعہ چڑھتی, 3 دفعہ اترتی. ایک صبح کے کھانے کے ناشتہ لے کے جاتی, پھر دوپہر کو کھانا لے کے جاتی, اور رات کو کھانا, یعنی کہ 3 وقت کھانا لے کے جاتی. اور 4 ماہ کے حمل سے اس پہاڑ کو دیکھ کے انسان جوان کا پسینہ نکل جاتا ہے کہ اس پہ کیسے چڑھیں گے. اور اس گرمی کی شدت میں ہمارے ساتھی آئے اور جناب صبح فجر سے پہلے تہجد پڑھی اور اوپر چڑھے, فجر اوپر جا کے پڑھی. ٹھیک, 1.5-2 گھنٹے میں اوپر چڑھے, فجر پڑھی اوپر جا کے, پھر فجر پڑھ کے نیچے آئے تو پہاڑ گرم ہونا شروع ہو گیا تھا. سانس پھولنا شروع ہو گئے تو لوگ واپس جائے تھے, ہم سے نہیں چڑھ سکتے. اور وہ 4 مہینے کا حمل پیٹ میں لے کر 16 سال کی عمر, اور اسما چڑھ رہی ہے صبح دوپہر اور شام. اور سیدنا صدیق اکبر کیسے چڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے کندھوں پہ چڑھا. 75 کا اینگل بنتا ہے. اکیلا آدمی چڑھ جائے بڑا مشکل ہے. کیسی قربانی, کیسی قربانی. تفصیل بہت ہے, اتنی تفصیل ہے. مسجد نبوی جس جگہ پر قائم ہے وہاں حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایک کنواں ہے. گیٹ نمبر 20 سے داخل ہونے کے بعد سامنے ابھی تو کارپیٹ بچھا دیا,
اور سامنے جو پلر ہے اس کو اگر کارپیٹ اٹھا کے دیکھے تو نیچے ایک الگ ڈیزائن بنا ہوا ہے جو کنویں کی نشانی ہے. وہاں سے ابو طلحہ انصاری کا کنواں تھا. نماز پڑھ رہے تھے باغ میں کھڑے ہوئے تو ایک پرندہ آیا, غالباً چڑیا تھی, وائی اور جانے لگی تو کھجوروں کے خوشے اتنے زیادہ تھے کہ اس کو رستہ نہیں ملا, تو اس کو دیکھنے لگے اور دیکھتے دیکھتے نماز سے دھیان ہٹ گیا. اتنا افسوس ہوا کہ یا رسول اللہ, میں نماز میں دھیان ہٹا دی اس باغ نے, میں باغ سکتا تھا, اللہ کے نبی کو باغ دے دیا. اس باغ کے کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا تھا. اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے, اس کنویں پر بیٹھتے تھے. ایسی مسجد قباء کی طرف جائیں تو مسجد قباء سے قبلے سے تھوڑا دائیں ہاتھ پہ چلے جائیں, ایک چھوٹی سی مسجد بنی, مسجد عنیر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی یہاں پر آتے تھے, عیادت کرتے تھے. جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو گھوم کے آئے تو اسی رخ پر آئے تھے. تو یہ جگہ آج بھی اونچی ہے, مسجد قباء کی جگہ نیچی ہے, یہ جگہ آج بھی کافی اونچی ہے. تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا. تو یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا. جب پڑاؤ ڈالا تو اندھیرا ہو رہا تھا, سب لوگ دوڑے اور آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق سے سلام مصافحہ کرنے لگے. سیدنا صدیق اکبر کی داڑھی تھی سفید, ہمارے آقا کی داڑھی تھی کالی. اور سنیں شاید یہ بزرگ ہیں اور یہی نبی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سب سے ہاتھ ملایا, سب سے ہاتھ ملایا. اللہ کے نبی کو پیچھے بٹھایا, سب سے ہاتھ ملا کے اللہ کے نبی کو اتنا ہی سینکڑوں لوگ ہیں, یہ سارے مسافہ کریں گے تو تھک جائیں گے, ویسے بھی سفر کر کے ہیں. تو جب سب نے مسافہ لیا, مسافہ کر کے بیٹھ گئے. جب سورج اٹھا تو اپنی چادر اٹھائی اور اللہ کے نبی کو کر دے دی. سب کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نیچے بیٹھے اور اللہ کے نبی کو دیکھا تو اتنا روب, ایسا روب کہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ مسافہ کرے. اندھیرے میں تو کر لیا. مجھے اس دفعہ ایک موقع ملا رات کے وقت, وہ وہاں کھڑے شروع کھڑے نہیں ہوں دیتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مواجہ شریف کے سامنے مجھے 2 سے 2.5 منٹ یا 3 منٹ ایسے ملے کہ جب میں مواجہ شریف کے سامنے بالکل اکیلا تھا. یہ 2.5 منٹ گزرے, میں اگر اس سے 1 منٹ بھی ہو میں بے ہوش ہو کے گر جاتا. اتنے انوار کہ وہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہاں کھڑا ہونا دل گردے کی بات ہے. کہ اللہ اب یہاں سے ہٹ جاؤ تو مواجہ شریف خالی کوئی صلاۃ و سلام پیش کرنے والا نہیں ہے, اور کھڑا رہوں تو کیسے رہوں, برداشت نہیں ہو رہا کہ میں اکیلا ہوں اور اللہ کے نبی مجھ سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہے. اور شکر ہے وہ پیچھے سے لوگ آئے اور انہوں نے دھکا وکا مارا تو میں نکلا. تو یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے زندگی میں. میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں نے کہا رات کو جاؤ, شاید دوبارہ ایسا موقع نہیں ملا, مجھے بھی نہیں ملا. موقع کی تلاش میں کئی دفعہ گیا لیکن یہ موقع نہیں ملا. بڑا مشکل سے مواقع ملتے ہیں. تو اس کے انوار و برکات تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے تھے. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہا میں تو کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں, صحابہ کرام نظر کیسے اٹھا سکتے تھے؟ وہ باتیں کھلی سمجھ میں آئی. وہ صحابہ کرام کے جب اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا پھر کوئی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا, کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی حرکت کر جائے تو ہل جائے. اور چل جائے گی کہ ہم جیسے بے ادب اور گستاخ قسم کے لوگ, سب سے بڑے گستاخ تو ہم لوگ ہیں. وہاں جا کے تصویریں بنا رہے ہو چالی مبارک قسم, کتنوں کو اور اللہ کے بندے یہ کیا صلاۃ و سلام رہے ہو, تصویر بنا رہے ہو, شرم نہیں آئی؟ کیا ہمت ہے کہ موبائل کھولا ہو؟ کیسے ہمت ہو رہی ہے موبائل فون کھولنے کی؟ کیسے ہمت ہو رہی ہے؟ اور دیکھو 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 صلاۃ و سلام پہ وہاں تو نظر ہی اتنی جھکا کے رکھنی چاہیے, نظر اتنی نیچی رکھنی چاہیے. آدمی کو دھیمے لہجے میں بات کرنی, اونچی آواز میں کر رہے ہو میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تم ٹھیک ہو جی, میں مسجد نبوی میں آیا ہوں. ایک بزرگ سے میں ملا, مولانا جمال الدین, حیدرآباد, انڈیا کا جو حیدرآباد. مجھے اچانک سے ان سے ملاقات ہوئی. ایک دفعہ بڑے بزرگوں سے ملاقات ہوئی, بڑی اچانک سے ملاقات ہوئی.
میں نے کہا السلام علیکم حضرت، مجھے ملنے کا بہت تو مجھے سمجھا نہیں، انہوں نے اتنے دھیمے لہجے میں فرمایا کہ میں سمجھا نہیں، تو میں دوبارہ بات کرنے لگا تو مسجد نبوی ہے یا اونچی آواز ان تحبط اعمالکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو حبط کریے، تمہارے اعمال اللہ ثبت کریں. نہ بات تو کیا، وہاں کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں، وہاں موویاں بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہم سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ ان کو کارٹون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود کارٹون بنائیں. کوئی اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفیاں بناتا ہے، اس کا مطلب ہے یا تو تم سمجھتے نہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مواجہ شریف سے نکلتے ہی سامنے پلرز ہیں، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. جس جگہ ہم کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اس کے پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، مستقل بن جائے گا، مستقل کھلی ہوئی ہے. اور وہ ایسی اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسما نے کہا کہ اللہ کے نبی جعفر تو شہید ہو گئے، تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو مجھے آپ کوئی وظیفہ دے دیں یا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی کھڑکی کھول دو، اس کو کھلی رکھنا، اس کھڑکی کو کھلی رکھنا. جب تمہیں گھبراہٹ ہو تو آ کے عائشہ کو آواز دینا، عائشہ آ جائے کرے گی تمہارے پاس. تو اتباع رسول اللہ کے نبی کے حکم میں وہ کھڑکی آج تک کھلی ہوئی ہے، اور بلا وجہ کھلی ہوئی، یعنی کہ اس میں کوئی کام نہیں ہے، نہ اس میں اے سی لگایا ہوا ہے، نہ کوئی اس میں، بس ایسی اس کھڑکی کو کھولا ہوا ہے اللہ کے نبی کا حکم. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ حضرت عمر نے مسجد نبوی کو وسیع کیا تھا، تو مسجد نبوی میں ادھر دروازہ لگایا جو باب السلام کہلاتا ہے. تو اس دروازے کے جہاں یہ دروازہ ہے نا، اس دروازے کے اوپر جہاں یہ تار گزر رہی ہے سمجھتے، تو اس جگہ ایک پرنالہ ہے. وہ جو بھی صحابی آتا تو اس کے پاؤں اس کے کپڑوں پہ پانی گرتا. حضرت عمر نے کہا ہاتھ مارا پرنالہ گراتے، یہ کیا سب صحابہ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. تو حضرت عباس کہنے لگے عمر پرنالہ تو گرا دیا آپ نے، لیکن جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے یہ پرنالہ لگایا. مجھے پتہ نہیں. اور میں میرے کندھوں پہ کھڑے ہوں کہ اس پرنالے کو لگاؤ. وہ پرنالہ آج بھی لگا ہوا ہے. مسجد نبوی سے باب السلام سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا واتقونی یا اولی الالباب. تو واتقونی کا جو نون ہے نا، نون، اس کے پیچھے پورا پرنالہ بنا ہوا، لکڑی بھی ویسی کی ویسی موجود ہے، بس اس پہ وہ جو نون کا جو رنگ ہے اس پہ وہ والا رنگ کر دیے، تو اس کی تھوڑا غور سے دیکھے تو نظر آتا ہے پرنالہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی سنت وغیرہ ہے، میں بازاروں کے بس میرا دل چاہ میں اس کے نیچے کھڑا ہوا. میں نے کہا ادھر حضرت عمر کے پاؤں لگے تھے، تو کم از کم اس فضا میں تو کھڑا ہو جاؤں، شاید کوئی کام بن جائے. تو ایسے نہیں کہ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ایک بدعت کا وجہ پہ وہاں سے بھی دھکے دینا شروع کر دیں. دیکھ لا کے کھڑے ہوئے موقع دیکھ کے، جب رش نہ ہو، جب رش زیادہ ہو تو تب کھڑے ہو جائیں، ایسا لگے کہ کسی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. وہ پرنالہ اللہ کے نبی نے لگوایا تھا، اللہ کے نبی نے لگوایا تھا، تو وہاں اللہ کے نبی کے قدم مبارک بھی لگے ہیں. تو ہمیں تو حریص ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اور بھی بہت جگہ ہیں اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دینا. وہ کنواں آج بھی موجود ہے بیر عریس کے نام سے. مسجد قباء کے ساتھ ایک وضو خانہ بنا ہوا ہے. اس وضو خانے میں داخل نہ ہو، بلکہ اس کی قبلے کے رخ پہ چلے جائیں. وہاں ایک کیاری بنی ہوئی ہے. پہلے وہاں پر فوارے لگے ہوئے تھے، پہلے ہم نے دیکھے تھے. وہ جو کیاری ہے اس کو اس جگہ پہ بیر خاتم تھا. اس کو بیر عریس بھی کہتے تھے. جو میں نے پہلے بتایا وہ بیر غرس ہے. اس کو بیر عریس بھی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ آ کے بیٹھتے تھے. کنویں پہ جیسے ہمارے یہاں آج کل منڈیرے ہوتی ہیں نا، ویسے منڈیرے بس کھڈا ہوتا تھا، وہی کنواں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی اس کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. جیسے آ کے بیٹھتے تھے تو وہ کنویں کا پانی نیچے سے آتا تھا، آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لے کر چلا جاتا تھا.
ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی اس کنویں کے منڈیر پہ بیٹھے تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب تینوں تشریف لائے تو کنواں پورا کا پورا بھر گیا۔ نہیں اتنا سمجھ میں آتا کہ کنویں کی چوڑائی بھی کتنی تھی کہ 4 بندوں کے بیٹھنے سے کنویں کے منڈیر پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی، کنویں کے کنارے پر اس کی جو منڈیر بنی ہوئی تھی اس پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں بچی، تو اتنا تھا وہ بھی خاتم۔ پھر اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی گری جو کہ اللہ کے نبی کی مہر تھی، وہ انگوٹھی گری، گرنے کے بعد حضرت عثمان نے سارے کنویں کو صاف کر دیا، اب اس کنویں کو ختم کر دیے۔ مسجد قباء میں آپ نے 2 رکعتین پڑھے، رکعتین فی القباء تو عمرہ سے قباء کے اندر 2 رکعت پڑھ لینا ایسے ہے جیسے کہ عمرہ کر لیا، جیسے کہ عمرہ کر لیا۔ قباء بھی وہاں سے قریب ہے، وہاں جا سکتے ہیں۔ اور میں بتا رہا تھا قباء کے قریب ہے مسجد عنیف۔ مسجد عنیف یہ حضرت طلحہ بن براہ کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور حضرت طلحہ کی عیادت کرنے کے بعد وہاں پر جا کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی جگہ پر انہوں نے یادگار کے طور پہ چھوٹی سی آدھی دیواریں ہیں اس مسجد کی، وہ مسجد بن گئی۔ مسجد جمعہ ہے، مسجد عتبان ہے، اور پتہ نہیں اتنی چیزیں ہیں۔ خندق کھودنے کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سارے لوگ آ جائیں، سارے لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیاں لے کر آؤ، ہانڈی لے کر آئے، اور پھر اس میں سے کہا فرمایا کہ بکری کے بچے کو ذبح کیا اس کو کھولنا نہیں، اور روٹیاں پکوانے والوں کو بلا دو، اس کو روٹیاں پکا کر جائے۔ اپنے لعاب دہن جو ہے سالن میں ڈالا، لعاب دہن آٹے میں ڈالا، وہ آٹا جناب وہ لگاتے کہ روٹی، آپ جو بھی آتا آپ بوٹی اٹھاتے روٹی پہ رکھتے۔ اتنی تفصیل سے سنا رہا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے ویسے آپ لوگوں کو تو نہیں لگی؟ گرما گرم روٹی اور اس کے اوپر گرما گرم گوشت وہ ڈالتے کہتے چاؤ۔ 1000 لوگوں کو کھانا تقسیم کیا، اور اس 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنا تھا اتنا ہی کھانا موجود تھا، جتنا آٹا چھوڑا تھا اتنا کا اتنا آٹا موجود تھا۔ اس جگہ پر بنی ہے آج مسجد بنی حرام۔ یہ میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں کوئی لے کے نہیں جاتا، ہم نے بڑے پیسے دیے، روکڑا دیا، یا فری میں جا سکتے ہیں وہاں پر۔ اگر آپ لوگ خندق کی جگہ پہ جائیں تو اس کے بالکل قریب ہے مسجد بنی حرام۔ خندق کی کھدائی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اور دعا فرمائی اور وہ دعا قبول ہوئی، تو آپ نے قبول کی وجہ سے سجدہ کیا۔ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل سامنے چوکی پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے، وہاں غار بنی ہوئی تھی، تو اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت معاذ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب پاس آئے اللہ کے نبی میں حرکت محسوس ہوئی، اٹھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے میری فلاں دعا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کون سی دعا، ایک دعا قبول ہوئی تھی صلاۃ والسلام پیش کرنے کے اوپر، لیکن یہاں پر کوئی اور دعا تھی، وہ دعا اللہ نے میری قبول فرمائی ہے، اس لیے میں نے سجدہ شکر کیا۔ وہ جس غار میں اللہ کے نبی بیٹھے تھے وہ غار سجدہ آج بھی موجود ہے، اور جہاں حضرت معاذ کھڑے تھے وہاں جو چوکی بنی ہے آج وہاں بھی چوکی موجود ہے، اور وہ اتنی معروف مضبوط چوکی تھی کہ آج بھی سعودی گورنمنٹ نے وہیں پر چوکی بنائی ہے۔ ان کو یہ نظر آیا کہ یہیں سے ہماری حفاظت ہو سکی کہ وہیں پر چوکی بنائی ہے، لہذا وہاں آگے کوئی جا نہیں سکتا، نیچے سے زیارت کر سکتے ہیں۔ خندق کا مقام آپ لوگ دیکھیں گے، جس جگہ سڑک بنی ہوئی ہے سڑک بالکل عین خندق کی جگہ پہ بنی ہے، اور یہ چلتی چلتی سڑک سیدھی اور تک جاتی ہے، اس پورے مقام کا خندق تھی۔ رستے میں ایک جگہ آتی ہے، یہ خندق کہیں سے تھوڑی ٹیڑھی تھی، تو ایک جگہ آتی ہے جبل ذباب آتا ہے، اس کو جبل الرایا بھی کہتے ہیں۔ اس جبل ذباب کے آگے جو سڑک کا حصہ ہے وہاں پر وہ چٹان نمودار ہوئی تھی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے توڑنے کی کوشش کی لیکن ٹوٹی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس چٹان کو ایک وار مارا اور فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دیجیے، پھر دوسرا وار مارا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایران کی کنجیاں دی گئی، پھر تیسرا وار مارا، فرمایا مجھے مصر کی کنجیاں دی گئی۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کھڑا تو وہ اتنا زور سے
کہکا مارا، کہکا مار کے نیچے گرا اور اس کی ساری داڑھی اور مٹی میں، اور اس کو دیکھ کے سارے منافق بھی ہنسنا شروع ہو گئے. تو کیا ہوا؟ اب پیڑ پہ بندے ہیں پتھر ہیں اور مکے کے صفحا سے بچنے کے لیے کھڈے کھود رہے اور ایران کو فتح کر رہے ہیں. پیڑ پہ بندے ہیں پتھر اور مکہ کے صفحا یعنی جاہل لوگ، وہ تو ایران اور فارس اور مصر، ان کی تو ٹروپنگ ہے باقاعدہ. تیر چلانے والے الگ ہیں، تلوار چلانے والے الگ ہیں، نیزے چلانے والے الگ ہیں، گھوڑ سوار الگ ہیں، اونٹ سوار الگ ہیں، شبخون مارنے والے الگ ہیں اور ڈیفنس کرنے والے الگ ہیں. ان کی تو لاکھوں کی فوجیں، یہ 10,000 سے بچنے کے لیے تو خندق فوجیں اور لاکھوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جیتیں گے. تو عبداللہ بن ابی تو رئیس المنافقین ہر سستے گرا، ایسا گرا، لیکن اس میں روشنی ایسی نظر آئی تھی کہ جس سے پورا مدینہ چمک گیا. تو وہ چٹان جس جگہ پر تھی، وہ چٹان کی جگہ بھی آج محفوظ ہے، جبل ذباب سے نیچے اترنے کی جگہ پہ وہ چٹان ہے. اور پھر غزوہ احد جس جگہ پر ہوا تھا وہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں، لیکن غزوہ احد میں ایک جو مقام بنا ہے اس کے پیچھے ایک پل ہے، اس پل کو پار کر کے جائیں تو آگے ایک غار آتی ہے. وہ غار وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. اس غار کے نیچے بالکل چھوٹی سی جگہ بنی ہے 2 مسلوں کی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی. اس غار کے بالکل قریب جائیں تو نیچے ایک چھوٹی سی جگہ ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں، وہ مسجد سبق ہے، مسجد فصح. وہ مسجد فصح ہے کہ جس جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ بینکم، یہ والی آیت وہاں پر اسی مقام پر نازل ہوئی تھی. تو وہ جگہ آج تک قائم ہے، لیکن اس کو بھی بند کر دیا. انشاءاللہ آگے کھولیں گے. انشاءاللہ آگے کھولنے کا مطلب یہ کہ سعودی عرب والے اب جناب زیارتوں کو صحیح کر رہے ہیں. یہ پہلے کچھ لوگوں کا ایسا خاص قبضہ تھا، وہ زیارتوں کو صحیح ہونے نہیں دیتے تھے بلکہ زیارتوں کو دبا رہے تھے. لیکن ابھی اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ان غیر وغیرہ کو، غیار لوگوں کو نکال رہے ہیں اور وہ زیارتوں کو جناب چمکا رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کہ آپ لوگ لفٹ کے ذریعے سے جبل سور پر چڑھ سکیں گے، لفٹ کے ذریعے سے جبل رحمت پر، جبل نور پر چڑھ سکیں گے. اللہ کرے گا تو آگے چل کے یہ معاملات ہوں گے. یہ وہ جگہ ہیں جس جگہ پر اللہ کے نبی نے سر مبارک رکھا، ایز اٹ از قائم ہے اسی طرح، بالکل اسی طرح. حجر اسود کے بھی ٹکڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کی بھی 2-3 مرتبہ تعمیر ہو گئی، اور پھر نیچے فرش ہو. وہ جگہ تو وہ نہیں گئی. مسجد نبوی 2 مرتبہ آتش زدگی ہوئی، اس کی مزید توسیعات ہوئی. پہلے مسجد نبوی اتنی نیچے تھی اور مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی. پہلے آج کے ابھی جو قبر مبارک ہے وہ قبر مبارک کم از کم زمین میں تقریباً 4 ہاتھ تھی. 4 ہاتھ مطلب 8 فٹ نیچے ہے. تو اس کی تو توسیعات ہوتے ہوئے تو کافی اونچی، اور غریبت اتنی بڑی عمارت بنانے کے لیے کم از کم نیچے 10 فٹ بنیاد چاہیے ہوتی ہے. 8-10 فٹ بنیاد لازمی چاہیے ہوتی ہے. حالانکہ اس کا بیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے، نیچے پارکنگ بھی ہے اور 3 منزلہ پارکنگ ہے، اور وہ 35 سال سے وہ پارکنگ بنی ہوئی ہے. خیر یہ بڑی مضبوط بنیادوں پر چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ساری تبدیل ہوگی. لیکن جو یہ غار سجدہ ہے اور یہ وہ غار ہے جس میں احد میں آپ نے قیام فرمایا، غار ہرا ہے، غار سور ہے، اس کو بھی توڑ کے رینوویٹ کیا. غار سور کو توڑ کر اس میں سے ایک راستہ بنایا ہے، کچھ راستے چینج کیے. لیکن یہ جو جگہیں ہیں بالکل اپنی جگہ پر سلامت ہیں. اللہ ہمیں ان مقامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے یاد آئیں. چلیں جو لوگ بھی جائیں کم از کم ان مقامات کی زیارت ضرور کرتے ہیں. سوکھے پھوکے جاتے ہیں، سوکھے پھوکے آ جاتے ہیں. نہیں، ہم سوکھے نہیں آتے، ہم کھجورے لے کے آتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے، وہ تو آپ زمزم بھی لے کے آتے ہوں گے. لیکن یہ مراد ہے کہ کچھ وہاں سے حاصل کرتے ہیں. اللہ سمجھیں گے. اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ، آپ کی بات سنانے کا کام ایک بار پھر سے آپ شروع کر دیا. اللہ کی اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ان لوگوں کے آنے کو قبول فرما لیجیے، ان کے ملنے کو قبول فرمائیے. میں بار بار اپنے دیار کی حاضری نصیب فرمائیے، بار بار اپنے گھر میں بلائیے. اے اللہ،
آپ کے نبی نے فرمایا ہے روز قیامت اٹھوں گا تو بقیع والوں کی سفارش کروں گا. اللہ ہمارا مقام بھی وہیں پر بنا دیجیے. آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ زندگی کہیں بھی گزار لو، مرنے کے لیے میرے پاس آ جانا. اللہ وہاں کی موت نصیب فرمائیے، وہاں کی مٹی نصیب فرمائیے. اللہ بقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائیے. اپنے دیار میں بار بار بولیے. ہم بے طلبوں میں طلب پیدا فرما دیجیے، سچی طلب پیدا فرمائیے، سچی طلب میں اضافہ فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.